بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سوانح حیات مفتی علاقہ چھچ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ المعروف بابا جی صاحب آف پیرزئی شریف حضر اٹک۔ آپ کی ولادت باسعادت 1903 جبکہ آپ کا وصال مبارک 1985 کو ہوا۔ پیدائش و خاندان حضروں کے نواحی گاؤں پیرزئی میں پٹھانوں کے مشہور قبیلے علی زئی میں 1903 کو حضرت مولانا ملک شیر محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک بچے نے آنکھ کھولی، جسے بعد میں دنیا نے مفتی علاقہ چھچ مفتی محمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا۔ آپ کے خاندان کا آبائی پیشہ زمیندارہ تھا۔ آپ دو بھائی تھے، عبدالحق اور فضل حق۔ فضل حق آپ کے چھوٹے بھائی تھے، وہ زمیندارہ کرتے تھے اور آپ کو والد محترم نے دینی علوم کے اصول کی راہ پر لگایا۔ آپ کے والد گرامی سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے۔ وہ کافی عرصہ بغداد شریف عراق میں پیران پیر الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف اور مسجد شریف کی خدمت کرتے رہے۔ یوں ان کو علم دین سے بہت ہی پیار اور شوق نصیب ہوا۔ اسی جذبہ دینی کے تحت آپ نے اپنے بڑے بیٹے عبدالحق کو علم دین کے اصول کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کا علمی پس منظر: آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی، جبکہ آپ کے دیگر اساتذہ میں امام الصرف مولانا محمد حسین المعروف کامری بابا جی، مولانا قطب الدین غورغشتوی، مولانا عبداللہ جان جلالیہ، مفتی اعظم میاں محمد عبدالحق علیہ رحمہ غورغشتوی، علامہ یار محمد بندیالوی کے نام آتے ہیں۔ فنون سے فراغت کے بعد علم حدیث کے اصول کے لیے ہندوستان کے مختلف مقامات میں اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ میں مہارت حاصل کی اور آخر میں حضرت مولانا عبد الرحمن امروی سے حدیث پاک کی متداولہ کتب کا درس لیا۔ واپس آ کر شعبہ تدریس سے منسلک ہو گئے۔ مکھٹ شریف، بہرہ شریف، کنواں میاں صاحب حضروں میں علوم اسلامیہ میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ اپنے آبائی گاؤں پیرزئی شریف میں بھی طلباء کو درس و تدریس دیتے رہے۔ جامعہ مفتاح العلوم کی بنیاد 1945 کو جامعہ مفتاح العلوم کا پہلا افتتاح بن گئی گاؤں کی بڑی جامع مسجد میں چند طلباء کو اسباق شروع کروا کر کیا گیا۔ پھر تربیلا روڈ پر سڑک کے کنارے باقاعدہ افتتاح 1955 کو کیا گیا، جہاں آج جامعہ مفتاح العلوم کی عالی شان عمارت کھڑی ہے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کے تلامذہ کا سلسلہ برصغیر پاک و ہند اور افغانستان تک پھیلا ہوا ہے۔ خصوصاً علاقہ چھچ میں موجود جید علماء کرام و مفتیان اعظام آپ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تحریک ختم نبوت میں مجاہدانہ کردار: علاقہ چھچ میں آپ نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ہمہ جہت کوششوں کے ساتھ ساتھ تحریک ختم نبوت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1953 کی تحریک میں آپ خود قائد تحریک ختم نبوت بن کر تقریباً 11 ماہ پابند سلاسل رہے۔ علوم اسلامیہ سے والہانہ محبت کی وجہ سے جیل میں بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ کئی ایک طلباء کے علاوہ پاکستان کے نامور خطیب مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ جیسے جید عالم دین نے آپ سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ عام قیدیوں کی طرح آپ کو بھی قید بامشقت میں رکھا گیا، چکی پیسنے کو دی گئی۔ آپ کو جیل میں کھانا دیا جاتا تو آپ ایک ہاتھ جتنا ٹکڑا لے کر پانی سے کھا لیتے تھے، باقی خادمین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تحریک سینما بندی: 1971 کو حضروں شہر میں سینما کی منظوری ہوئی تو لوگوں نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ پھر آپ نے شہر شہر، قصبہ قصبہ جا کر لوگوں کو سینما کے نقصانات اور نئی نسل کی بربادی پر وعظ فرمائے۔ لوگوں میں شعور آیا، لوگ آپ کے ساتھ جڑنے لگے۔ پھر یہ معاملہ ایک تحریکی شکل اختیار کر گیا۔ آپ نے حضرت قبلہ بابو جی علیہ رحمہ پیر صاحب آف گولڈہ شریف، جو کہ حضور پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند سے
آپ سے دعا کروائی اور لوگوں کا ایک بہت بڑا جلوس لے کر اٹک عدالت پہنچ گئے، جبکہ عدالت نے پہلے فیصلہ دے دیا تھا کہ ہزروں میں سینما بنے گا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایک مرد مجاہد کی کوششوں سے ہزروں جیسے مذہبی شعر کو اس لعنت سے عدالت نے نامنظور کر دیا۔ یہ آپ کا وہ کارنامہ ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عدالت سے ایسا لکھوایا ہے کہ قیامت تک ہزروں اور گرد و نواح میں سینما نہ بن سکے گا، اور یہ سچ ہے کہ آج تک چھچ بھر میں سینما نہیں بن سکا۔ بیعت روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں 3 دفعہ استخارہ فرمایا تو آپ کو گولڈ شریف کا اشارہ ہوا۔ پھر آپ نے حضرت قبلہ بابو جی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے مزار پر چادر کے نیچے سے آپ کے ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑ کر بیعت کی۔ یوں آپ سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو گئے۔ وصال مبارک 82 سال دنیا کو منور کرنے والا یہ سورج 20 صفر المظفر بمطابق 4 نومبر 1985 بروز سوموار کو ڈوب گیا۔ یوں یہ اس عظیم علمی روحانی شخصیت ہزاروں عقیدت مندوں کو پرنام چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اگلے روز آپ کی نماز جنازہ آپ کے اساتذہ گرامی مفتی اعظم میاں عبدالحق غورگوشتوی علیہ رحمہ نے پڑھائی۔ آپ کے نماز جنازے میں پاکستان کے طول و عرض سے ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کے جسد خاکی کو جامع مفتاح العلوم بن گئی ہزروں لایا گیا اور اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ نے 40 سال بیٹھ کر قال اللہ وقال رسول کا سبق پڑھایا تھا۔ بعد ازاں آپ کا مزار مبارک تعمیر کیا گیا۔ تربیلا روڈ بن گئی کے مقام پر آپ کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق ہے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال ماہ سفر میں منعقد ہوتا ہے۔ عرس مبارک کی تقریبات 2 دن تک جاری رہتی ہیں، جس میں پاکستان بھر سے ہزاروں افراد شریک ہوتے ہیں۔ عرس مبارک کی مرکزی تقریب میں جید علماء کرام، پیران کرام، مشائخ اعظام اور آپ کے تلامذہ اور عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ